حسن ناظرین کرام، خبریں تو بہت ساری ہیں، نواز شریف آ رہے ہیں تو بہت سے لوگ اسی پر گفتگو کر رہے ہیں اور بہت سی چیزوں کے ساتھ بیلنس کرنا چاہتے ہیں، کچھ مقدمات کا ذکر کر رہے ہیں۔ لیکن پچھلے دنوں ایک مقدمے کا فیصلہ ہوا ہے جو ہمارے ہاں بہت تاریخ ساز سمجھا جاتا ہے۔ مجھے نہیں پتا اس کی اہمیت کیا ہے، لیکن پوری دنیا نے اس کو دیکھا اور ٹی وی اسکرین پہ دیکھا، اور بقول چیف جسٹس کے کہ کچھ لوگوں کے خیال میں انہوں نے ہنستے ہوئے کہا کہ اس کی ریٹنگ کرکٹ میچ سے بھی زیادہ آتی رہی ہے۔ لوگ سننا چاہتے ہیں کہ ان کے ججز کیا کیا ریمارکس دیتے ہیں، اور جو وکلا ہے، بڑے نامور وکلا، وہ کیا کیا کمنٹس کرتے ہیں، اور ان کمنٹس کے ساتھ ان کے آرگومنٹس کیا ہوتے ہیں، ان کے دلائل کیا ہوتے ہیں، اور ان کا انداز کیا ہوتا ہے، ان کا طرز تخاطب کیا ہوتا ہے، ان کا بات کرنے کا لہجہ کیا ہوتا ہے۔ باہر آ کے تو آپ کہہ دیتے ہیں جی عدالت نے ہمیں سنا نہیں، یا عدالت نے ہمارے ساتھ یہ رویہ اختیار کیا، وہاں کیا ہوتا ہے یہ سب لوگ دیکھتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ اور اہم ایک پروسیڈنگ تھی، اور اس لحاظ سے بھی اہم تھی کہ جس بات پر یہ کارروائی چل رہی تھی وہ اس بات پر تھی کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے اختیارات اس حوالے سے کیا ہیں۔ عام طور پہ کہا جاتا تھا کہ جو بینچ بنانا ہے وہ چیف جسٹس کا اختیار ہے۔ عام طور پہ کہا جاتا تھا کہ اگر کوئی سو موٹو جسے ہم عام طور پہ کہا جاتے ہیں وہ کیس لیا جائے تو جو چیف جسٹس چاہے وہی ہوگا۔ اب اس میں طے ہو گیا کہ یہ 3 سینئر موسٹ ججز اس کو طے کریں گے۔ یہ نئے ترمیم میں آیا تھا اور کچھ وکلا کی تنظیموں کا بھی مطالبہ تھا، وہ مان لیا گیا۔ جس کی یہ نہیں کہ کوئی مخالفت نہیں ہو رہی تھی، مخالفت بھی ہو رہی تھی، بہت سی باتیں کی جا رہی تھی، لیکن یہ مان لیا گیا۔ ہاں ایک بات نہیں مانی گئی، اور وہ یہ، اور بہت تھن مارجن سے 7-8 سے، اور چیف جسٹس صاحب ان لوگوں میں تھے جو چاہتے تھے کہ یہ بھی ہو جائے، لیکن نہیں مانیں گی وہ یہ تھی کہ ان کو مؤثر بے ماضی کیا جائے، یعنی اپیل کا حق ماضی میں بھی دیا جائے، وہ نہیں مانا گیا۔ یہ ایک لحاظ سے ایک بنیادی مقدمہ اس لیے تھا کہ اب اس کے بعد فیصلہ ہوگا کہ بینچ کیسے بنیں گے، بینچوں کی تشکیل کیسے ہوگی، سو موٹو کا جو اختیار استعمال کیا جاتا ہے، لفظ کہیں نہیں ہے، یہ آئین کی ایک شق ہے جس کو ہم سو موٹو کہہ رہے ہیں، وہ کیسے استعمال کی جائے گی، اس کا کیا اثر ہوگا، اور اگر کوئی فیصلہ آ جائے گا تو اس کے خلاف اپیل ہو سکے گی، صرف رجسٹرانی کی بات ہو سکے گی۔ یہ سب باتیں طے ہو گئی، لیکن مؤثر بے ماضی نہیں۔ یہ نہیں کہ آپ پرانے مقدمے کھول لیں اور رزلٹ کیا ہوتا، اگر یہ ہو جاتا تو نامعلوم سپریم کورٹ کے اندر کتنے مقدموں کو دوبارہ شروع کرنا پڑتا، دوبارہ اس پہ بحث کرنا پڑتی اور پرابلم پیدا ہوتے۔ اگرچہ وہ بھی بہت تھن مارجن سے وہ بات ریجیکٹ ہوئی ہے، لیکن ایک لحاظ سے بلیسنگ ان ڈسگائز والی صورتحال اس میں پیدا ہوئی ہے۔ مجھے اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا کہ قانونی طور پر اس کی کیا صورتحال ہے اور عملی طور پر اس کے کیا فائدہ حاصل ہوں گے۔ کیا جوڈیشری نے سچ مچ ایک سٹیپ فارورڈ لیا ہے یا یہ بھی ایک دکھاوے کی چیز ہے، مجھے کچھ پتا نہیں۔ اس پہ گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ جہاں اسٹوڈیو میں مہربانی کی ہے احمد اویس صاحب نے، جو کہ ایڈوکیٹ جنرل رہے ہیں پنجاب کے، اس کے علاوہ بھی وہ ملک کے ممتاز قانون دان ہیں۔ عہدہ بتانا تو ایسے ہی ہوتا ہے، بتا دیا جائے۔ اور ابھی ہمارے ساتھ جوائن کریں گے برسٹر جہانگیر جدون صاحب، جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایڈوکیٹ جنرل رہے ہیں، 2 سابق ایڈوکیٹ جنرل ہمارے ساتھ ہوں گے، اور سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب جو ہمارے ممتاز قانون دان بھی ہیں اور ملک کے نامور سیاستدان بھی ہیں، اور جب بات کرتے ہیں تو جس سے لگتا ہے کہ وہ پارٹیزن نہیں رہتے، اپنی سیاست سے اٹھ کر وہ ایک بڑے قانون دان کی طرح، مدبر کی طرح بات کرتے ہیں۔ اور اس بات کا امکان ہے کہ ہمارے ساتھی امتیاز عالم صاحب بھی، جو اس وقت شاید رستے میں ٹریفک میں پھنسے ہوئے ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ کچھ دیر کے بعد جوائن کر لیں۔ میرے خیال میں اویس صاحب، پہلے میں آپ سے شروع کرتا ہوں جی، کہ سارا جو فیصلہ آیا ہے، کوئی کہتا ہے جی کارنیلس کا جیت ہے اور جسٹس منیر کی ہار ہے، کوئی کچھ کہتا ہے کچھ۔ آپ کو لگتا ہے کچھ اس سے کچھ فرق پڑے گا یا نہیں پڑے گا؟ ہاں، اس کا دیکھیے، یہ جو فیصلہ، علی ظفر تو اس کی تائید کر رہے ہیں۔ دیکھیے، فیصلے میں کچھ چیز اچھائیاں بھی ہیں۔ مثلا اگر وہ کمیٹی بن گئی ہے تو وہ کوئی ایسی غلط چیز نہیں ہے۔ وہ 3 سینئر موسٹ ججز کی کمیٹی ہے کہ ایک آدمی کی جگہ وہ 3 اس کو کانسٹیٹیوشن اور بینچ کا معاملہ جو ہے، جب آرٹیکل 184(3) کے تحت جب پٹیشن ہوگی تو اس کو وہ 3 کم از کم اس کو کریں گے۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ جنہوں نے جب یہ بل اسمبلی میں لے کر گئے تھے اور یہ ایکٹ پاس ہوا، ان کا مطمع نظر جو ہے وہ سپریم کورٹ کے
پریکٹس اینڈ پروسیجر بل جو معاملات ہیں ان کو امینڈ کرنے کا ان کے ذہن میں کچھ نہیں تھا. اچھا. نہ ان کو پتا تھا. ان کے مطمع نظر جو تھا وہ تھا کہ انہوں نے بڑی کیموفلاج کر کے اس میں رائٹ آف اپیل جو ہے نا، ریٹروسپیکٹو رائٹ آف اپیل، یہ اس میں رکھا ہوا تھا. اور وہ انفارچونیٹلی فرام دیئر پوائنٹ آف ویو کہ وہ اس کو انہوں نے 8-7 کی ریشو سے اس کو رد کر دیا کہ ریٹروسپیکٹولی رائٹ نہیں دیا جا سکتا، پرسپیکٹولی رائٹ اویلیبل ہے. تو باقی تو کوئی ایسا مسئلہ تھا ہی نہیں اس کے اندر. تو وہ اس لحاظ سے تو ان کی بہت بڑی ڈیفیٹ ہوئی ہے، کیونکہ میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ بڑے تیار ہو کے جو آ رہے تھے. وہ تو دوسرا بھی قانون آ گیا ہوا نا کہ جو نااہلی ہے 5 سال کی، ان کی بھی جنگ. وہ نااہلی دیکھیے نا، وہ قانون جو ہے نا، وہ نااہلی جو تھی وہ تو چیلنج نہیں ہوا ابھی. نہیں، وہ چیلنج ہو یا نہ ہو، سوال یہ ہے کہ وہ نااہلی جو تھی، وہ نااہلی جو ان کی ہوئی تھی وہ ہوئی تھی آئین کے تحت. وہ آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت نااہلی ہوئی تھی، وہ جو لائف ٹائم لانگ. جب تک آئین کے اندر امینڈمنٹ کر کے وہاں پہ اس کو یہ اس کی جو ہے اس کی جگہ پہ وہ 5 سال نہیں لکھیں گے، وہ اٹ نیڈس کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ. یہ انیکٹمنٹ کر کے قانون کے ذریعے بدل کے تو آئین کو اوور رائڈ نہیں. آئین کو تا عمر تو کہیں نہیں لکھا ہوا آئین میں. ہاں جی، آئین میں بھی تو تا عمر نہیں لکھا ہوا. نہیں لکھا ہوا، آئین کے اندر کچھ بھی نہیں. ثاقب نثار نے لکھ دیا تھا. آئین میں تو نہیں لکھا ہوا، اسی لیے اس کو انٹرپریٹ کیا تھا. سوال یہ ہے کہ پھر اس کو ان کی سزا جو ہے وہ آئین کے تحت ہوئی ہے. آئین کو انٹرپریٹ انہوں نے عدالت نے اس کو کہا تھا کہ ان کو اس میں نہیں ہے، تو یہ ساری لانگ لائف لانگ یہ ہے کنوکشن جو ہے ان کی جو اس کے اوپر. وہ آپ کو ٹھیک سمجھتے ہیں آپ جو ثاقب نثار نے یہ فیصلہ کیا، پھر ان کی سینٹ کی ٹکٹیں بھی کینسل کر دیں، یہ کوئی انصاف کے تقاضے تھے؟ اور سارے گند وہیں سے شروع ہوا. کس پہ جی؟ یعنی کہ ایک تو یہ ہوا کہ جی یہ ان کی سزا لائف لانگ ہوگی. دوسرا یہ کہ انہوں نے جو ٹکٹیں، وہ پارٹی ہیڈ بھی نہیں رہ سکتے، اور جو انہوں نے ٹکٹیں ایشو کی ہوئی سینیٹر کے لیے وہ بھی نل اینڈ وائڈ ہو جاتی ہیں. وہ تو ہو جائیں گی نا، جب سزا ہو گئی تو پھر ٹکٹیں تو نہیں، وہ الیکٹ. میں کہتا ہوں آپ کے خیال میں یہ انصاف کے تقاضوں نہیں. اور دیکھیں سوال یہ کہ یہ ثاقب نثار صاحب نے جو یہ فیصلہ کیا تھا، یہ فیصلہ دس واز ناٹ دی اونلی ڈیسیژن. اس سے پہلے تو فیصلے آ چکے ہوئے تھے لائف لانگ کے اوپر، انٹرپریٹیشن بھی آ چکی ہوئی تھی سپریم کورٹ کی. اچھا ٹھیک ہے. جیسے جاوید اقبال صاحب کا بڑی ڈیٹیل ججمنٹ ہے اس کے اوپر، جو اس سے یہ جاوید اقبال صاحب یہ نیب والے. جی نیب والے. اچھا اچھا اچھا. یہ نیب کو یہ مصیبت یہ ہے کہ ہمارے حکمرانوں کو اب تو نیب کا ایسے شخص کی ضرورت ہوتی ہے جس کی انٹیگریٹی ڈاؤٹ فل ہو جائے، اور یہی یہاں پہ ہوتا آیا. اسی وجہ سے نیب کچھ کام کر سکی ہے، اور ایک عام آدمی کے لیے وہ ایک ٹیررسٹ کا رول پلے کر رہی ہے. ٹھیک ہے جی. کامران مرتضیٰ صاحب، آپ نے گفتگو سنی ہماری اویس صاحب کی. جہانگیر جدون صاحب تو شاید ابھی لائن پہ موجود نہیں ہے. میں آپ سے ہی رجوع کرتا ہوں، سارا جو فیصلہ آیا ہے اس کا کچھ، میں ایک جنرل سوال پوچھتا ہوں. انہوں نے جو ایک پرٹیکولر ایشو پہ زیادہ زور دیا ہے، کیا اس کا کچھ امپیکٹ پڑنے والا ہے ہمارے آنے والے دنوں میں ہمارے جوڈیشل سسٹم پر؟ ہمارے بالکل اس جوڈیشل سسٹم پہ پڑے گا تو سیاست پہ ہی پڑے گا، اور سیاست پہ ہی پڑے گا تو ہمارے ملک کی آئندہ سمت پہ ہی پڑے گا. کوئی پڑتا دکھائی دیتا ہے آپ کو جی؟ اچھا، میرا خیال میں ان کی لائن بھی ڈراپ ہوئی ہے اور دوسری لائن بھی شاید ہمارے. تو اچھا نہیں، تو میرا مطلب یہ کہ آپ یہ سارے جو فیصلے آئے ہیں اس کا کوئی پازیٹیو نیگیٹو اثر کوئی آنے والے جوڈیشل سسٹم؟ ایک اثر اور پڑے گا کہ آئندہ دیکھیں، یہ ایک بڑی کریٹیکل سٹیج کے اوپر انہوں نے یہ امینڈمنٹ کی تھی، جہاں سپریم کورٹ کے ساتھ بڑی ڈائریکٹ کنفرنٹیشن میں یہ شہباز شریف اینڈ پارٹی انٹر ہوئے تھے. جو کچھ ہو رہا تھا آپ کے سامنے تھا کہ وہاں تذلیل ہو رہی تھی، آئین کی تذلیل ہو رہی تھی، سپریم کورٹ کے جج صاحبان کی، چیف جسٹس صاحب کی فیصلوں کو امپلیمنٹ نہیں کیا جا رہا تھا. ایسے موقع کے اوپر یہ بھی انہوں نے بیچ میں یہ لے کر آئے. تو آئندہ اس سے یہ ہوگا کہ وہ بغیر سپریم کورٹ کو کانفیڈنس میں لیے وہ کوئی اور ایک کسی کریٹیکل سٹیج نہیں، سپریم کورٹ کانفیڈنس میں پارلیمنٹ لینا شروع کر دے
تو پھر قانون سازی سپریم کورٹ سے قانون سازی کی بات نہیں ہے. دیکھیے جب ایک کسی ڈپارٹمنٹ کا یا کسی ادارے کے متعلق آپ نے بات کرنی ہے تو اس ادارے کے ایکسپرٹی سے ان سے تو آپ پوچھیں گے کہ یہ اس میں یہ کیا کیا گنجائش ہے یا کیا تبدیل آپ محسوس کرتے ہیں. یہ ایک تبدیلی کس قسم کی محسوس تو ادارے نے کرنی ہے. مثلا آپ نے کوئی تبدیلیاں کرنی ہے آرمی کے ایکٹ کے اندر جو رولز بنے ہوئے ہیں ان میں تبدیلیاں کرنی ہیں تو کیا آپ فوج کے چیف آف سٹاف کو اور ان کے ریلیونٹ ڈپارٹمنٹ کو بغیر کانفیڈنس میں لیے بغیر اوپر بیٹھ کے کر لیں گے؟ یو ول نیور ڈو اٹ. آپ ان سے پوچھیں گے, وہ آپ کی ریکمنڈیشن دیں گے, پھر آپ کمیٹیاں بیٹھیں گی اس کو دیکھیں گے. اب تو طے ہو گیا نا جی کہ پارلیمنٹ کر سکتی ہے. یہ تو پہلے بھی طے ہے. اس میں تو دیکھیں نا سوال, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. پارلیمنٹ کر سکتی ہے لیکن یہاں پہ یہ ٹرائیکاٹمی آف اتھارٹی کے اندر سپریم جو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری ہے اس کے اوپر ایک پابندی لگائی گئی ہے. یہ بعد میں سامنے آئے گی بات, اگر آج محسوس نہیں ہو رہی, کہ آپ نے یہ ایک ڈپارٹمنٹ کے انٹرنل میٹر کو. انٹرنل میٹر کیسا ہوگا؟ انٹرنل ہے جی. یہ تو میرا مسئلہ ہے کہ انصاف مجھے اگر نہیں مل رہا, اگر عمر عطا بندیال ایک مقدمہ جو ہے اپنی مرضی کے جج بینچ بنا کے نہیں, وہ بینچ والی بات تو چھوڑیں, اس کے ساتھ جو ہے مثلا رائٹ آف اپیل ہے. ہاں, کانسٹیٹیوشن کے اندر رائٹ آف اپیل انہوں نے دیا ہوا ہے کہ ہائی کورٹ کے ہر فیصلے, ہائی کورٹ کے جو فیصلے ہوں گے یا ٹرائبیونل کے فیصلے ہوں گے ان کے خلاف اس کی اپیل سپریم کورٹ میں ہوگی. ٹھیک ہے, آرٹیکل 185 میں اس کا ذکر کر دیا انہوں نے, رائٹ آف اپیل دے دیا. کانسٹیٹیوشن نے آرٹیکل 184 میں رائٹ آف اپیل نہیں دیا. تو کانسٹیٹیوشن نے اپنی وزڈم میں 185 میں رائٹ آف اپیل دے رہے ہیں, 184(3) میں نہیں دے رہے ہیں. آپ خیال میں وزڈم ٹھیک تھی ہے جی؟ یہ وزڈم ٹھیک تھی؟ یہ فالی آف دا وزڈم تو یہ ہے کہ یہ وزڈم ٹھیک تھی اول تو, اور اگر ٹھیک تھی یا نہیں تھی اٹ نیڈڈ کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ. میرا یہ کہنے کا مقصد ہے کہ اگر یہ آپ کسی سٹیج میں محسوس کرتے ہیں کہ نہیں یہاں بھی یہ چیز رائٹ آف اپیل ہونا چاہیے تھا, تو پھر اس کے لیے آپ کو رائٹ آف اپیل کے لیے کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کرنی پڑے گی. اچھا ٹھیک ہے, آپ کی بات بالکل درست ہے. یہ ساری بحثیں وہاں ہوئی بھی ہیں. برسر جہانگیر جدون صاحب ہمارے ساتھ آئے. جی جدون صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اچھا گفتگو یہی ہو رہی ہے, یہاں احمد اویس صاحب آپ سے گفتگو کر رہے ہیں. یہ جو فیصلہ آیا ہے سپریم کورٹ کا کہ اب رائٹ آف اپیل جو ہے وہ بھی دے دیا گیا ہے, اور یہ کہ اب بینچ بنانے کا اختیار یا سو موٹو کا اختیار 3 لوگوں کو دے دیا گیا ہے بجائے ایک آدمی کے. کچھ لوگوں کے خیال میں کہ چیف جسٹس کی آمدید ختم کی گئی ہے, ان کے خیال میں غالباً جو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری تھی وہ ختم کی گئی ہے, بلکہ طے کر دیا گیا ہے. کانسٹیٹیوشنل بھی نہیں, لیکن ریٹروسپیکٹو افیکٹ سے اس کو لاگو نہیں کیا گیا اپیل کے حق کو. اس پورے پرسپیکٹو میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کوئی فرق پڑے گا ہمارے نظام عدل پر, اور نظام عدل سے ہمارے نظام سیاست پر, اور نظام سیاست سے ہمارے ملک پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیں جی, اگر میں تھوڑا سا آپ کا ٹائم لوں گا, پچھلے 1 2 3 سال کے اندر دیکھیں جو بھی بینچ بنتا تھا, چیف جسٹس صاحب جو بھی چیف جسٹس تھے جو بینچ بناتے تھے, تو بینچ بننے کے ساتھ ہی جو آپ کے سپریم کورٹ کے اندر رپورٹنگ کرتے ہیں صحافی, جو کورٹ رپورٹر ہوتے ہیں, جو سپریم کورٹ کے وکیل ہیں یا دوسرے وکیل ہیں یا جب میڈیا کے لوگ ہیں, جس طرح آپ اینکر ہیں, انالیسس کرتے ہیں, سب کو پتہ چل جاتا تھا کہ اس بینچ کے اندر یہ والا کیس لگے گا اور یہ اس کا فیصلہ ہے. 90% پچھلے 3 سالوں میں یہی کام ہوتا رہا ہے, اور 75% بینچ کی جو امپورٹنٹ کیسز تھے کانسٹیٹیوشن جو ہے خاص بینچ کی ہوتی تھی. اب یہ تو شکر ادا کریں یہ سارے جتنے بھی وکیل ہیں کہ اب سپریم کورٹ ٹرولی انڈیپینڈنٹ جو ہے اس ایکٹ کے بعد ہوئی ہے, کہ سپریم کورٹ نے ایک چیف جسٹس نے خود کہا ہے کہ میں اپنے اختیارات جو ہے وہ ڈائلیوٹ کرنے کے لیے اپنے 2 سینئر جو بھائی ہیں ہمارے جو ججز ہیں ان کے ساتھ مل کے فیصلہ کرنا چاہتا ہوں. یہ تو ڈکٹیٹوریل رجیم جو تھا, ایک چیف جسٹس امان نے ایسے بھی ایگزامپل دیکھی ہیں کہ بینچ کے اندر کسی نے سوال اٹھایا ہے تو چیف جسٹس نے کہا جی آپ میں نیا بینچ کنسٹیٹیوٹ کرتا ہوں. کتنا مطلب ایک ڈسگریسفلی, ابھی جو چیف جسٹس بنے ہوئے ہیں پشاور کے اندر, جب انہوں نے ایک ثاقب نثار کے سامنے ایک کوشچن اٹھایا تو فوراً انہوں نے کہا جی بس کورٹ اٹھتی ہے, اور اٹھ کے اندر گئے ہیں, واپس آئے, انہوں نے قاضی صاحب فائزے کو وہاں سے بینچ سے فارغ کر دیا. یہ دیکھیں نا, یہ اس طرح کورٹیں چلتی ہیں. سپریم کورٹ آف پاکستان الٹیمیٹ کورٹ ہے. یہ دنیا کی تاریخ میں کبھی ایسا ہوا ہے کہ جی ایک ساتھی جج نے ایک سوال کیا ہے اور وہ اس کو جو بینچ کو یہ کیا طریقہ تھا؟ یہ تو اس طرح تھا جس طرح کوئی
ڈپٹی کمشنر بھی اپنے آفس کو نہیں چلاتا. تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ بینچ کی کانسٹیٹیوشن اس پہ سب کا کنسنسس تھا کہ سو موٹو آپ کے دیکھیں نا، ایک وہ عتیقہ اوڈو کا کس پہ 11 سال اس نے وہ مقدمہ بھگتا ہے، 11 سال کے بعد اب اس کا کون دے گا؟ کوئی ہے اس پاکستان کے اندر جو اس کو کمپنسیٹ کر سکے؟ کہ آپ نے ایک معمولی سی بات، جو ایک پولیس کا ولدار جو ہے اس کا کیس تھا اور سپریم کورٹ کی جسٹس نے سو موٹو لیا، اور بے شمار ایسے کیسز ہیں جن میں پاکستان کے اندر $1 بلین کا لاس ہو چکا ہے اکانومی کو صرف سو موٹو لینے سے. تو ایک تو یہ سب سے بڑی اچھی بات یہ ہو گئی ہے کہ جو ڈائلیوٹ ہو گئی ہے، ایک کمیٹی بنے گی، اس میں جو بھی جج صاحب سینئر ہوں گے. دیکھو ایک پرنسپل سیٹل ہو گیا ہے کہ چیف جسٹس اور 2 سینئر جج. یہ پچھلے دیکھیں قاضی فائصل صاحب جو بھی چیف جسٹس بنے، یہ سینئر پیونی جج تھے، اور ایک دن خود مجھے انہوں نے کہا یہ $500 کا کیس جو ہے یہ میرے پاس انہوں نے فکس کیا $500 کا آنیسٹلی، انہوں نے فائل جو ہے تو اس طرح دیکھیں نا انہوں نے. ٹھیک بات ہے. میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں. سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. کامران مرتضیٰ صاحب، آپ ساری گفتگو سن بھی رہے تھے، شاید بیچ میں کٹ بھی گیا تھا. یہ جو فیصلہ آیا ہے، آپ کیا امپیکٹ اس کے دیکھتے ہیں؟ آپ اس کے سیاسی امپیکٹ بھی دیکھ رہے ہوں گے، عدلیہ پہ امپیکٹ بھی دیکھ رہے ہوں گے. آپ انالیسس کیسے کرتے ہیں اس کا؟ 2-3 چیزیں جو ہے نا، اس کو آپ اس اینگل سے ذرا دیکھیے گا کہ اس سے پہلے جتنے بھی ایسے کیسز جہاں پہ بھی کہیں کوئی پولیٹیکل ٹچ جو لگا ہوا تھا کیسز کے ساتھ، ان سب میں ڈسپیوٹ آیا تھا. وجہ اس کی یہ تھی کہ اس کے لیے چھوٹا بینچ بنتا تھا، اور چھوٹے بینچ کے اوپر کبھی جو ہے نا وہ بینچ کے فکسیشن کی بات ہوتی تھی، مختلف طرح کے دونوں طرف سے جو ہے نا، کسی کو پسند آتا تھا تو بھی ٹھیک نہیں تھا، کسی کو ناپسند ہوتا تھا تو بھی ٹھیک نہیں تھا. اس فیصلے کے حوالے سے ایک بات کی جا سکتی ہے، فل کورٹ جب اس نے سنا ہے یہ کیس، تو اس کے اوپر کم از کم قوم متفق ہو گئی ہے. فیصلے سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں، اتفاق کر سکتے ہیں، دونوں باتیں ممکن ہوں گی، مگر قوم کے اندر ایک اتفاق تو یہ پیدا ہوا کہ جو فیصلہ ہوا ہے وہ تمام کے تمام ججز کے جو ہے وہ اجتماعی دانش کے مطابق ہوا. تو یہ سب سے بڑی جو ہے نا اس کے ساتھ بات ہوئی ہے. باقی وہ ایک چیز اس میں رہ گئی ہے کہ جی اس کو جو ریٹروسپیکٹولی جو انہوں نے افیکٹ نہیں دیا، اس کے ساتھ بھی اتفاق بھی کیا جا سکتا ہے، اختلاف بھی کیا جا سکتا ہے. ریزنز آ جائے تو اس میں زیادہ بہتر ہو جائے گا. میرا اپنا نقطہ نظر یہ ہے کہ اس کو اگر فرض کر لیجئے کہ کوئی چیز کل غلط ہو گئی تھی اور اس کا مداوع اگر ودن سپریم کورٹ اگر ہو سکتا تھا، تو اگر کل کے لیے وہ دے بھی دیا جائے تو کوئی اس میں حرج نہیں تھا. مگر دوسری طرف سے آرگومنٹ یہ ہو سکتا ہے کہ نہیں، وہ پاس اینڈ کلوز چیپٹر ہے، پاس اینڈ کلوز چیپٹرز کو اگر اس طرح سے اوپن کر لیں گے تو پھر کبھی اس کا جو ہے نا کوئی اینڈ نہیں ہوگا. تو دونوں آرگومنٹ صحیح ہو سکتے ہیں. اس کے ساتھ ایک اور چیز آپ یہ دیکھ لیجئے کہ پارلیمان کی جو ہے نا وہ بالادستی کسی نہ کسی حوالے سے تسلیم کی گئی ہے، اور یہ تسلیم کیا جانا جو ہے یہ بڑا خوش آئند ہے. پاکستان کے مزاج کے حوالے سے آپ بات کر لیجئے، یہاں پہ جہاں پارلیمان جو ہے وہ ویسی بڑی جو ہے نا کمزور قسم کی ہے، اور باوجود میں اس کا ممبر ہونے کے مجھے اس میں کوئی طاقت کبھی نظر نہیں آئی اس طرح سے جو دنیا کی پارلیمانس میں ہوتی ہے. تو یہ اس کو اس طرح سے بھی آپ دیکھ لیجئے کہ آپ کی اعلیٰ عدلیہ نے اس کی طاقت کو تسلیم کیا ہے. اللہ کرے کہ آپ کے باقی جو طاقت کے حلقے بھی اس کو اسی طرح سے تسلیم کر لیں اور پارلیمان جو ہے وہ درست سمت میں چلے. ٹھیک بات جی، بالکل درست بات کہی جی. سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب نے بھی انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا. ساری آراء آپ کے سامنے آ گئی ہیں. اب اس پہ ہم گفتگو کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں ہماری تاریخ پر اس کے کیا اثرات مرتب ہونے والے. ایک تو عدلیہ میں مرتب ہوں گے نا جی. عدلیہ جو انڈیپینڈنٹ نظر آ رہی ہے بہت سے لوگوں کو، عدلیہ کے لیے کوئی مسائل پیدا ہو سکتے تھے، وہ اب کسی اور طرح سے آپ بہت سے لوگ اس کو دیکھتے ہیں. ایک یہ ہے کہ اس کا ہماری سیاست پر، ہمارے آنے والے دنوں پر، ہمارے ملک پر کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، اس کا بھی تجزیہ کرتے ہیں. ایک وقفے کے بعد اجازت، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. جی ناظرین کرام، آپ نے گفتگو سنی جی. اصل میں ہر طرح کے خیالات اس میں آ سکتے ہیں، گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن میں تو انٹرسٹڈ اس میں ہوں کہ اس سے کیا آنے والے دنوں میں جوڈیشری کی کارکردگی پر اثر پڑے گا. ہزاروں کیا مقدمات پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں اعلیٰ عدلیہ میں نہیں، چھوٹی عدالتوں میں بھی. وہ بھی اس طرح کام کرتی ہیں اور ڈر کے کام کرتی ہیں. پتہ نہیں چلتا کہ انہیں کیا کرنا کیا نہیں کرنا ہے. اور اس کے ساتھ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کے پورے ساتھ
ہمارا پورا جو نظام ہے، نظام عدل ہی نہیں، ملک کا سیاسی نظام بھی جو ہے وہ تلپٹ ہوا ہے. بہت سے سوال، بہت سے مقدمے پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ آنے والی نئی عدلیہ کے سامنے ان مقدمات کے فیصلے وہ امپورٹنٹ ہے. کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ عدلیہ کی اسموتھ رننگ جو ہے، جو نظر آئے کہ انصاف ہو رہا ہے، فیصلے جو بھی ہوں وہ امپورٹنٹ ہے. مجھے نہیں پتا کہ اس کی ججمنٹ کیا ہوگی. سینٹر کامران مرتضیٰ صاحب، سب سے پہلے میں آپ سے بات کرتا ہوں. آپ کوئٹے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور لائنیں یہاں ڈسٹرب ہو رہی ہیں. سب سے پہلے میں آپ ہی سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ اس فیصلے کے بعد ہماری پوری سیاسی جو ایک عمل ہے اس میں کیا تبدیلی؟ کچھ کہتے ہیں 90 دن میں الیکشن کرا لیں گے، کچھ کہتے ہیں ملٹری کورٹ میں بھیج دیں گے، یہ پاسبل ہو سکتا ہے. کچھ کہتے ہیں کہ دیٹس ناٹ ایشو، کہ فلاں مقدمے کا کیا فیصلہ ہوگا، فلاں مقدمے کا فیصلہ کیا ہوگا. اصل ایشو یہ ہے کہ کیا عدالتی نظام اب ٹھیک طور پر چلے گا کہ نہیں چلے گا، یہ اصل فیصلہ ہے. آپ کیا کہیں گے اس سلسلے میں؟ دیکھیے، ایسا ہے کہ جب بھی کوئی نیا چیف جسٹس آتا ہے تو اپنا ٹیسٹ شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ تاریخ کے کٹہرے میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور آپ نے جواب دینا ہوتا ہے. صرف چیف جسٹس بننا جو ہے نا، یہ کوئی خاص بات نہیں ہوتی، یا باقی ریٹین کرنا جو ہے، ریٹین کر لینا، یہ کوئی خاص بات نہیں ہوا کرتی. خاص بات یہ ہوتی ہے کہ جس نے جتنا عرصہ اس میں گزارا ہے، اس نے کتنا ڈیلیور کیا سوسائٹی کو، کتنا واپس کیا اس نے. تو میرا خیال ہے کہ قاضی فائز صاحب یہ کوشش کریں گے کہ وہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ معاشرے کو واپس لوٹا کے جائیں اپنے دور میں. تو یہ ہوگا سپریم کورٹ کے پارٹ پہ ایک ایسی بات جس کو وہ اپنے سال، سوا سال، 1.5 سال کے دور میں ریٹرن کر کے جانا چاہیں گے، یا اپنا نام جو ہے وہ طرح سے اچھے الفاظ میں زندہ رکھوانا چاہیں گے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا، وہ صرف وہ اب قاضی فائز صاحب کی ذمہ داری نہیں ہے ایز اے چیف جسٹس پاکستان، بلکہ ہائی کورٹیں جتنی بھی ہیں، کیونکہ آپ کو اگر عدالتی نظام سے شکایت ہے تو وہ ہائی کورٹوں کے معاملات درست ہونے چاہیے. اور ہائی کورٹ کا معاملہ درست ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے نیچے کی تمام عدالتیں جو ہے وہ درست ہو جائیں گی، کیونکہ سپریم کورٹ گو کہ ان ججمنٹس کو تو دیکھ سکتا ہے جو ہائی کورٹس کی ہوتی ہیں، مگر ان ہائی کورٹس کے سب آرڈینیٹ کورٹ کو درست نہیں کر پاتا. تو باوجود اس کے کہ ان کی ایک کمیٹی بھی ہے چیف جسٹس کی، یا ایک فورم بھی انہوں نے اس طرح سے ڈھیلا ڈالا سا بنایا ہوا ہے، بنیادی طور پہ جو ہے وہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحبان کا یہ فرض ہے کہ وہ اپنے وقت کے تقاضوں کے مطابق جو ہے نا اس کو کریں، ورنہ لوگ جو ہے اس نظام سے مایوس ہو چکے ہیں. عام لوگوں کی بات نہیں کر رہا، میں ایک کے طور پہ یہ بات کہہ رہا ہوں، ایک پارلیمنٹیرین کے طور پہ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ کے سیاسی، عدالتی، سماجی نظام سے جو ہے عام آپ کا پاکستان کے عوام جو ہے وہ مایوس ہو چکے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بدبودار نظام ہے اور جو عوام کو کچھ بھی واپس نہیں کر پا رہے. تو یہ اس کو ہنگامی بنیادوں پہ معاملات کو لینا پڑے گا. کیسز جو ہے نا وہ فاسٹ ٹریک پہ آنے چاہیے، سماجی انصاف جو ہے اس کو فاسٹ ٹریک پہ آنا چاہیے، اور سیاسی نظام جو ہے آپ کا درست ہونا چاہیے. اگر آپ اس کو اگلے 4-6 مہینے میں اگر اس میں کچھ نہیں کر پاتے تو یہ اگین فیلئر ہوگا، اور اس کا جو ہے نتیجہ بہت خطرناک ہوگا. ٹھیک بات جی. جہانگیر جدون صاحب، آپ کیا کہتے ہیں اس سلسلے میں؟ نہیں، جو آپ کا کامران صاحب نے کہا ہے، میں اس سے اتفاق کرتے ہوئے کہوں گا، دیکھیں پہلی ٹیسٹ تو چیف جسٹس نے پاس کیا ہے کہ سب سے پہلا ایشو تھا کہ پچھلے 2-3 بلکہ 8 سال سے فل کورٹ کبھی کنسٹیٹیوٹ ہی نہیں ہوا. تو انہوں نے آنے کے ساتھ سب سے پہلا کام، مطلب پہلا کیس ہی فل کورٹ کا ایز اے چیف جسٹس سنا ہے. تو دیکھیں ایک ڈیموکریٹک وے ہے، تمام جو بھی فیصلہ جس طرح انہوں نے کہا ہے، کسی کو اچھا لگے کسی کو برا لگے، پورا ٹرسٹ آف دا پیپل اینڈ کانفیڈنس آف دا پیپل. سپریم کورٹ کے جو ججمنٹ کا اسپرٹ یہی ہوتا ہے کہ لوگ اس کو ایکسیپٹ کریں. ججمنٹ تو دیکھیں کبھی بھی آتی ہے تو ایک کے خلاف آتی ہے، دوسرے کے فیور میں آتی ہے. کبھی 2 بندوں کے فیور میں تو ججمنٹ نہیں ہوتی ہے، کورٹ کا جو آرڈر ہوتا ہے. تو اس میں دیکھیں نا، جب پوری کورٹ بیٹھی ہے، آپ کو پتا ہے ہر جج صاحبان نے آلدو کہا تھا کہ آپ کوشچن کم کریں یا نہ کریں، لیکن اس کے باوجود کوشچن ہوئے، کاؤنٹر آنسر آئے. تو ایک مطلب ایک جو لیگل ڈبیٹ تھی بڑے عرصے کے بعد ججز کو آمنے سامنے. تو بعض تو اب میں نے ابھی مثال دی آپ کو، تو ایسے جج بھی تھے کہ دوسرے جج کو ساتھ اپنے کولیگ کو بٹھانا پسند ہی نہیں کرتے تھے. فیصلہ تو دور کی بات ہے، انہیں پتا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ کوشچن اٹھا لیں یا علیحدہ بات میں کر لیں. تو اس طرح پورے ملک کے اندر ایک جو فرسٹ امپریشن ہے وہ اچھا کریٹ ہو گیا ہے، اور ہمیں یہ امید رکھنی چاہیے. آخر کسی نہ کسی بندے نے تو اس نظام کو ٹھیک کرنا ہے نا، جس طرح انہوں نے کہا ہائی کورٹ میں، نیچے کورٹ میں. تو پورا نظام عدل جو ہے وہ
یقین کریں ہم ایز اے وکیل جیسا انہوں نے کہا ہے تو ہم بھی اس پہ اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ایک کے کیس جو ہے وہ 10-10 12-12 سال لٹکا رہے. سپریم کورٹ کے اندر اتنی پینڈنسی ہے اور بڑے امپورٹنٹ کیسز, پھر اپنی مرضی کے آپ بینچ بنانے شروع کر دیں, پھر اپنی مرضی کے فیصلے مسلط کرنے شروع کر دیں. وہ تو آرڈر تو ہو جاتا ہے, ججمنٹ آ جائے, لیکن انصاف تو نہ ہوا. تو اب ایٹ لیسٹ لوگ پھر انہوں نے لائیو اسٹریمنگ ہر مطلب جو دیکھنا چاہتا تھا اس پہ کوئی پابندی نہیں تھی کہ جج کس طرح سوال کر رہے ہیں, وکیل کس طرح جواب دے رہے ہیں. تو ایک مطلب بڑی ٹرانسپیرنسی جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آئندہ دیکھیں ہر چیف جسٹس کا جب بھی آتا ہے کہ ایک ٹیسٹ ہوتا ہے کہ وہ کس طرح ہینڈل کرتے ہیں کورٹ کو. تو انہوں نے ایک بات تو مطلب بالکل امیڈیٹلی اسی دن الرٹ اٹھایا, اسی دن انہوں نے کہا جی جتنے بھی جج انہوں نے کہا یہ بینچ میں نہ بیٹھے, وہ نہ بیٹھے, تمام اپنے کولیگز پہ ٹرسٹ کیا ہے اور مطلب اپنے مشورے سے خود انہوں نے ایک ایسے چیف جسٹس آئے ہیں کہ جو آپ کوئی چھوٹا سا کلرک بھی دیکھ لیں, چھوٹا سا کوئی آفیسر دیکھ لیں, وہ کبھی بھی اپنی پاور جو ہے وہ ڈیلیوٹ نہیں کرنا چاہتا. یہ انٹرنیشنل جو ہے نا یہ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ جو وزیر اعظم کے یہ میں اپنی پاور ڈیلیوٹ کروں, پریزیڈنٹ کے یا جو ہے چیف جسٹس جو ہے انہوں نے اپنی پاورز دی, یہ کم ہوا کرتا ہے ہمارے ملک میں تو بہت کم ہوتا ہے. کم ہوتا ہے کیونکہ ایک بندہ جو اس کے پاس پاور ہوتی ہے تو کہتا ہے ایبسولوٹ پاور میرے پاس ہی رہے, ٹھیک بات, دوسرا بندہ جو ہے اس کے ساتھ شیئر کرنا ہی نہیں چاہتا. ٹھیک بات. تو یہ بڑی خوشائند بات ہے کہ انہوں نے کہا جی یہ سو موٹو, اب سو موٹو کا آپ ریکارڈ دیکھ لیں کیا ہوتا ہے, کتنا نقصان ہوا ہے اس ملک کے اندر سو موٹو لینے سے. اور ایک ایسا جو کیس سو موٹو نے لیا تھا جس کا مطلب مسائق اولدار کا پولیس والے کیس تھا, 11 سال اس عورت نے. ٹھیک بات ہے جی. ایسے ایسے کیسز جو ہے نا پھر اس پہ کوئی چیک تو کسی وقت لگنا تھا. ٹھیک بات, بہت اچھی بات ہے. ٹھیک بات انہوں نے ایسا بالکل ٹھیک بات ہے. میں آتا ہوں دوبارہ آپ کی طرف. عویس صاحب کیا کہیں گے ساری گفتگو سے؟ یہ تو بڑی اچھی گفتگو, کامران مرتضیٰ صاحب نے بھی بڑی بیلنسڈ گفتگو کی اور ٹھیک باتیں کی ہیں, اور یزون صاحب نے بھی ان کو سیکنڈ بھی کیا اور اس کو آگے بڑھایا بھی ہے بات کو. میں بھی یہ کہوں گا کہ دیکھیے میں آپ کو اس میں تھوڑا سا ایڈیشن یہ کروں گا کہ سپریم کورٹ پرٹیکولرلی کسٹوڈین آف دی کانسٹیٹیوشن ہے. ٹھیک ہے. لہذا جہاں پہ انہوں نے ڈسپوزل کا سلسلہ کرنا ہے کہ یہ پینڈنگ لیٹیگیشن جو ہے اس کو کسی طریقے سے مقدمے جو ہے ان کو ختم کیا جائے, ان کے ڈیسائیڈ کیے جائیں اور پراپر اپلیکیشن آف مائنڈ سے ڈیسائیڈ کیے جائیں. ڈسپوزل کا مطلب یہ نہیں کہ ایسے آپ کسی کے نقصان میں اور کسی کے ایڈوانٹیج میں ایک اجلت میں کام ہو جائے. لیکن ایٹ دی سیم ٹائم سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ یہ تاثر جب تک پاکستان میں پھیلے گا نہیں اور اس حد تک انفورس نہیں ہو جائے گا کہ ہر ایک کو یہ احساس ہو کہ اس سے رائٹ لیفٹ کوئی نہیں ہو سکتا. اور وہ یہ تاثر ہے کہ پاکستان کا آئین مقدم ہے, جو کچھ آئین کے اندر لکھا ہوا ہے وہ پورا کرنا ہے, عدالت کا کام ہے, اور انفورس کرانا بھی عدالت کا کام ہے. ٹھیک ہے. انلیس کہ کوئی آپ نے کوئی ایسی تبدیلی لانی ہے تو وہ پارلیمنٹ کے پاس اختیارات موجود ہیں, 2/3 میجورٹی کے ساتھ اس میں تبدیلی لائی جا سکتی ہے. لیکن جب تک آئین موجود ہے اور آئین کی جو جتنی بھی اس کی دفعات جو ہیں اس کے اندر موجود ہیں ان کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں, کوئی رائٹ ایکٹ نہیں, کوئی اپنی ڈیزائر کے مطابق اور اپنی منشا کے مطابق ہوتا ہے ہاں نہ کرے. کانسٹیٹیوشن کو ری رائٹ کیا گیا پنجاب کی گورنمنٹ کے حوالے سے. کس کو جی؟ پنجاب کی گورنمنٹ جیسے توڑی گئی تھی, ری رائٹ کیا گیا کانسٹیٹیوشن, اور لفظ ایسے استعمال کیے گئے کہ ہم کانسٹیٹیوشن کو اس طرح ری انٹرپریٹ نہیں کیا گیا. ہر آدمی کہتا ہے ری رائٹ کیا گیا, اور یہ کورٹ کا اختیار نہیں تھا. نہیں دیکھیں نا, پنجاب کی حکومت جو من مانی کرنے کا اختیار تو نہیں ہے نا جی. کیوں نہیں ہے؟ آئین میں تھا کہ ووٹ گنا جائے گا, اور یہ کورٹ خود کہہ چکا تھا کہ ووٹ گنا جائے گا, پھر کہہ دیا کہ نہیں گنا جائے گا. نہیں, اس کا آئین کے اندر تو بڑا واضح ہے نا کہ یہ پریروگیٹو ہے پرائم منسٹر کا فیڈرل گورنمنٹ کے نیشنل اسمبلی کے اندر اور صوبائی اسمبلی میں چیف منسٹر کا, کہ جس وقت وہ چاہے وہ اسمبلی کو توڑ سکتا ہے. میں تو پہلی بات کہہ رہا ہوں کہ جب انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ 63A کی ڈیفینیشن جو کی ہے نا, 63A کی جو ہے نا وہ دیکھیں وہ بھی انٹرپریٹیشن ٹھیک ہے. اب اس کے متعلق بھی دو رائے اپنی جگہ ہے.
لیکن سوال یہ ہے کہ ایک ڈسپلن توڑ کے، لیکن آئین میں تو یہ نہیں تھا، آئین میں تھا کہ ووٹ گنا جائے گا. نہیں، آئین نے گنے کی بات نہیں، اس کو انٹرپریٹیشن کی، انہوں نے کہا کہ آرٹیکل 69 کے ساتھ ملا کے پڑھا، اور جو الفاظ استعمال کیے انٹرپریشن کرتے ہوئے ان الفاظ سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ ری رائٹ کر رہے ہیں. دیکھیے نا، آپ ویسے لاجک کو بھی سامنے رکھیں. ویسے میں تو قانون دان ہی ہوں نا جی، میں جنرل بات کر رہا ہوں، میں جنرل بات کر رہا ہوں کہ جس کے اس نے جو اپنے ڈسپلن کو توڑ کے غلط ووٹ دے دیا، وہ تو سنیے نا، وہ ووٹ قائم رہا، اور آدمی جس نے ووٹ دیا اس کو آپ نے ڈسکوالیفائی کر دیا. آئین بنانے والوں، آئین والوں نے یہی سمجھا ہوگا. نہیں، آئین کوئی نہیں سمجھا، اس کی انٹرپریٹیشن کی ہے. جی وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد اس بحث کو میں آگے ضرور چلاؤں گا، کیونکہ یہ وہ مسئلہ ہے جس پر پرانے سپریم کورٹ نے ری انٹرپریٹیشن نہیں کی تھی، بلکہ ایسے لگتا تھا کہ آئین کو ری رائٹ کیا گیا ہے. اور ایک وقفے کے بعد میں کوشش کروں گا پہلے جزون صاحب سے بات کروں، پھر کامرہ مرتضی صاحب سے بات کروں، پھر ویس صاحب سے بات کریں گے. وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. جی ناظرین صاحب، ہم گفتگو یہ کر رہے ہیں کہ کیا سپریم کورٹ نے جب پہلے فیصلہ کیا تھا خاص طور پر پنجاب کی حکومت کا، تو کیا آئین کے مطابق کیا تھا یا آئین سے ماورا ہو کے کیا تھا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آئین وہ ری انٹرپریٹ نہیں کیا تھا بلکہ ری رائٹ کیا تھا. اس طرح کی بہت سی باتیں کی جا رہی ہیں، اگرچہ احمد اویس صاحب اس سے اگری نہیں کر رہے. لیکن کامرہ مرتضی صاحب، آپ کیا کہتے ہیں؟ بہت ماضی میں کچھ ایسی بات فیصلے نہیں ہوئے جس سے لگتا تھا کہ شاید ہم آئین سے بھی ماورا ہو کے سپریم کورٹ جو ہے فیصلے کر رہی ہے اور من مانی کر رہی، کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے، اور جس کے نتائج کچھ ہم پر بہت زیادہ پڑے تھے ہماری سیاست پر. کیا کہیں گے آپ؟ دو تین اعتراض. میں مطلب ایز اے پولیٹیکل ورکر بات نہیں کرتا، میں ایز اے پروفیشنل وکیل بات کر رہا ہوں اس وقت آپ سے، اور پوری ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. اس میں ایسا ہے کہ اب آپ دیکھیے فل کورٹ بیٹھ گئی، فیصلہ کسی کو پسند آیا ہوگا، کسی کو ناپسند ہوگا، مگر اس کے باوجود اس پہ اتفاق پیدا ہو گیا. ٹھیک ہے سر. اگر یہ بات ماضی میں کر لی جاتی، جب 63A والی بات تھی، جب کوئی اور باقی اس طرح کے معاملات تھے، تو میرا خیال ہے کہ آج قوم اس حوالے سے، سپریم کورٹ کے حوالے سے اتنی تقسیم نہ ہوتی، اور وہ جو ججز، ان کی محترم ججز بلکہ کہنا چاہیے، اور محترم چیف جسٹس جن کے حوالے سے باتیں کی جاتی تھی، وہ بھی شاید آج اتنے ڈسپیوٹڈ نہ ہوتے. تو یہ 63A والے میں خود بھی اتفاق نہیں کرتا، کیونکہ اس کا یہ ہم پہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ آپ آج 90 ڈیز کی بات کرتے ہیں، مگر اس وقت آپ کہاں تھے جب دو صوبوں کی جو اسمبلیاں، اس وقت بالکل ہم کہیں پہ نہیں تھے بلکہ یہیں پہ تھے. مگر آپ یہ دیکھیے کہ وہ وجہ کیوں پیدا ہوئی تھی، وہ وجہ جو اس کی ریزن ہے وہ وہی 63A والی ججمنٹ ہے. 63A کی ججمنٹ میں ایک گورنمنٹ کو گھر جانا پڑا، 63A کی ججمنٹ کی وجہ سے کوئی اور حکومت بنی پنجاب میں، 63A کی وجہ سے پھر الٹیمیٹلی 2 اسمبلیاں ٹوٹی، پھر اسی 63A کی وجہ سے وہ دستور کی ایک پروویژن پہ عمل نہیں ہوا جس میں 90 ڈیز کی بات تھی، اور کشمکش شروع ہو گئی سپریم کورٹ میں اور پارلیمان کے اندر. تو وہ اس کی جو بنیاد تھی، جو بنیاد رکھی گئی، وہ اسی 63A والی ججمنٹ میں رکھی گئی تھی. آپ کہیں کہ اس کو ایمانداری کے نام پہ کہ جی اس میں جو ہے نا، مگر ایمانداری کے نام پہ اس کی میں دیتا ہوں کہ 5 نمازیں جو ہے نا وہ ہم نے پڑھنی ہوتی ہیں، تو 5 اگر کہیں کہ جی نماز بڑا اچھا کام ہے، مگر اس کو 5 کی بجائے 6 فرض کر لیتے ہیں، 6 نمازوں کا، تو نہیں ہو سکتا. تو اسی طرح آپ ایمانداری کے نام پہ 63A میں جو پارلیمان نے نہیں ڈالا اس میں وہ ایڈ کر دیں، تو اس کا نتیجہ جو ہے وہ پھر اچھا نہیں نکلے. چھٹی نماز ہے، چھٹی نماز چاہے تہجد بھی ہو فرض نہیں بن سکتی، 7ویں 8ویں بھی ڈال دی. ہاں ٹھیک. وہ آپ نفل جتنے مرضی پڑھتے، مگر ٹھیک بات. بہت شکریہ جناب، بہت شکریہ آپ کا. یہ جدون صاحب، آپ کیا کہیں گے؟ کچھ کہنا چاہ رہے تھے آپ پہلے بھی، لیکن بیچ میں رہ گیا، کیا کہیں گے آپ اس وقت؟ یہ دیکھیں، میری رائے اس میں یہ ہے کہ سپریم کورٹ کی اپنی ججمنٹ ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے آئین کے اندر ایک کامے کا، ایک فل سٹاپ کا، سیمی کولن کا نہیں کر سکتی، نہ ری رائٹ کر سکتی ہے کوئی بھی چیز. جو یہ پارلیمنٹ کا پریروگیٹو ہے، یہ پارلیمنٹ کی سوورینٹی ایکسیپٹ کرنے والی بات ہے. اور یہ بھی جو ریسنٹ ججمنٹ کل پرسوں 2-3 دن پہلے، اس میں پارلیمنٹ کی سوورینٹی کو ریکگنائز کیا گیا. آل دو بڑے اسٹرانگ آرگومنٹ تھے جی کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کو کیے بغیر
رائٹ آف اپیل نہیں دیا جا سکتا. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ انہوں نے کہا نہیں, پارلیمنٹ کی جو سوورنٹی ہے اس کو سپریم کورٹ ریکگنائز کرتی ہے, اور بڑے کلیئر الفاظ میں یہ میسج دیا پارلیمنٹ کو بھی, دنیا کو بھی, کہ سپریم کورٹ اب وہ والی سپریم کورٹ نہیں ہے, اب یہ پارلیمنٹ کی سوورنٹی کو ریکگنائز کرتی ہے. اب دیکھیں 63A کا جہاں تک معاملہ ہے, اس میں انٹرپریٹیشن جو بھی کر سکتے, لیکن آئین کے اندر ڈیفیکشن کلاس جو ڈالی گئی تھی نا, اس کا کوئی ایشو تھا کہ اگر آپ اس پہ پینلٹی لگتی ہے, آپ نے لیکن آفینس کیا ہی نہیں ہے تو آپ کو سزا کس طرح دے سکتے ہیں. آپ نے ووٹ کاسٹ کی ہے, اس کے لیے ایویڈنس چاہیے کہ آپ نے ووٹ پارٹی کی لائن سے ہٹ کے جو آپ کو ڈائریکشن تھی اس پہ آپ نے ووٹ کاسٹ نہیں کی ہے. تو اس وجہ سے پھر آپ اگر اس کے دیکھیں نا, ایک انکوائری ہوتی ہے پارٹی کے لیول پہ, ایک شو کاز نوٹس ہوتا ہے, پراپر پروسیجر ہے, اس کے بعد یہ پتہ چلتا ہے کہ واقعی آپ کی ووٹ نے میں ڈیمیج کیا ہے, آپ نے پارٹی لائن کے اگینسٹ ووٹ دی ہے, یا آپ جو بھی ڈائریکشن تھی پارٹی ہیڈ کی طرف سے اس کی آپ نے خلاف ورزی کی ہے. اس کے بعد جو ہے آپ کے ڈیفیکشن کلاس اس کو اتنی سزا ملتی ہے, نہ اس کو پارٹی ٹکٹ دیتی ہے. ٹھیک بات, ٹھیک, آئین پینلٹی دیتا ہے. آپ کی بھی یہی رائے بالکل ٹھیک بات ہے. سپریم کورٹ نے اس میں یہ کہہ دیا جی کہ آپ ووٹ کاسٹ کرنے سے پہلے ہی اس کو منع کر دیا کہ اس کی ووٹ کاؤنٹ ہی نہیں ہوگی. ٹھیک بات ہے. اب جو عام الیکشن, ایک منٹ, جو عام الیکشن ہوتا ہے اس کے اندر ایک بندے نے جعلی ووٹ ڈال دی, اس بندے یہ ہمارے باہر کے الیکشن ہوتے ہیں, ایک بندے نے اسٹیمپ غلط لگا دی, لیکن ووٹ کاسٹ ہوتی ہے اس کے بعد اس کو نہیں کنسیڈر کیا جاتا. یہ کہہ سکتے تھے جی ووٹ کاسٹ ہو بعد میں اس کے کانسیکوینسز, لیکن انہوں نے کہا جی آپ جو ہے وہ ڈیفیکشن کلاس ووٹ آپ کاؤنٹ ہی نہیں ہوگا, نہیں آپ کاسٹ کر سکتے. اس طرح کی جو ہے یہ بالکل اس میں ری رائٹ کیا گیا. ہو سکتا ہے اگر کوئی دوبارہ اس میں سپریم کورٹ میں جائے اس کو وہ کریکٹ. ٹھیک بات جی. اویس صاحب آپ لاسٹ ورڈز کیا ہیں آپ کے؟ جی دیکھیں, میں کچھ لحاظ کریں ہمارا. میں تو ابھی بھی کہتا ہوں کہ دیکھیے ریویو کی پاور موجود تھی, سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ آیا, انہوں نے بڑی ڈیٹیل سے اس میں وضاحت بھی کی کہ انہوں نے آرٹیکل 69 کو کنیکٹ کر کے اس کو ساتھ ملا کے 63A کی انٹرپریٹیشن کی تھی. یہ ایک ان کا ایک کنسیڈرڈ ویو تھا. اب سوال یہ ہے کہ اس ویو سے اگر اختلاف تھا تو ریویو پٹیشن آ جاتی. ریویو پٹیشن میں پھر سپریم کورٹ میں بیٹھنا تھا, تو ضروری تو نہیں کہ وہ اتنے ہی جج بیٹھے ہیں, زیادہ بھی بیٹھ سکتے ہیں ریویو کے اندر. وہ سپریم کورٹ تو نہیں مانتا تھا. کون نہیں مانتا؟ وہ تو وہ 3 جج نہیں ایسے 2 جج اور بنا لیتا تھا. ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ سپریم کورٹ میں کوئی وہ یہ چیز نہیں کہ مانتے نہیں ہیں. جو قانون 15 بیٹھ گئے ایک فیصلہ, وہ الگ بات ہے. 15 کی تو الگ ٹھیک ہو گئی. سوال یہ ہے کہ یہ فیصلہ جب آیا تھا تو اس کا رائٹ جو ریویو کا ہے وہ تو ختم نہیں ہو گیا تھا, وہ تو موجود ہے آرٹیکل 188 کے تحت. قوم اس چکر میں کیا پڑے کہ ریویو میں جاؤ. جب قوم یہ ہم نے ایک فیصلہ دیا ہے, وہ فیصلہ اگر جب ایک فیصلہ عقل سلیم پہ نہیں اترتا تو کون سا قانون عقل سلیم پہ تو کرتا ہے کہ ایک شخص آپ نے گورنمنٹ کی فیٹ بدل دی, آپ نے سرین آپ نے ایک ووٹ اور باقی سارے ووٹ غلط ڈال دیا, اور غلط ووٹ ڈالنے کی وجہ سے ایک حکومت بدل رہے ہیں آپ, تو آپ کہتے ہیں کہ وہ ووٹ صحیح ہے, بندے کو ڈسکوالیفائی کر دو. آئین کو بنانے والوں کو سمجھ نہیں آئی یہ بات. نہیں, آئین کو یہ انٹرپریٹیشن کی بات ہے. آئین کے بنانے کی تو جو ہوئی یہ انٹرپریٹیشن ہی کی ہے نا, انہوں نے ری رائٹ تو نہیں کیا اس کو. اس لیے اگر اس میں تھا تو ریویو کے اوپر آ جاتے ہیں, اور ریویو کے بعد بھی بہت امپورٹنٹ میٹر کرنا. تو سیکنڈ ریویو کے بھی ہوئے کیسز بہت سارے موجود ہیں جو بہت لیٹ بات بھی ہے. ابھی 2018 کی سپریم کورٹ کی 2019 کی ججمنٹ ہے, سپریم کورٹ پہلے فیصلہ ٹھیک کرتا تو کیا. یہ سوال یہ ہے کہ یہ کہہ دینا جو ہے, ادروائز تو یہ بینچ کون سا تھا؟ سویلائزیشن ایڈوانس کرتی ہے نہ علم ایڈوانس کرتا ہے. یہ بینچ کون سا تھا کس میں یہ جس نے یہ فیصلہ کیا تھا؟ اس میں وہ ہیڈڈ بائی یہ تھا, انہی کا بندیال صاحب کا تھا, لیکن وہی 2-3 جج تھے. اس میں میرے خیال میں 5 ججز تھے اس کے اندر, لیکن 3 تو وہی ہوتے ہیں نا جی مشہور. نہیں, کوئی بھی ہوتے ہوتے ہیں. سوال یہ ہے کہ اس کو ریویو لے جاتے ہیں, ریویو میں لے جاتے ہیں. چلیے ٹھیک بات ہے. ناظرین کرام, آپ نے ساری گفتگو سنی. خلاصہ اس بات کا یہ ہے کہ یہ جو فیصلہ اب آیا ہے سپریم کورٹ کا, اس میں اس بات کا امکان پیدا ہو گیا ہے کہ اب بہت سے مقدمات جو ہیں وہ ذرا ایک کھلی فضا میں سنے جائیں گے. فیصلے ٹھیک آتے ہیں یا غلط آتے ہیں یہ الگ بات ہے. ماضی میں جو فیصلے ٹھیک آئے تھے غلط آئے وہ الگ بات ہے, اس پہ ہم نے گفتگو کی ہے. اپنی رائے ہے, وہ رائے آپ کے سامنے رکھی گئی ہے. اللہ کرے کہ آنے والے دنوں میں عدلیہ کے بارے میں ایسے شکوک و شبہات پیدا نہ ہو جو ماضی میں ہوتے رہے ہیں.
بہت سے لوگ کہتے ہیں ایک منیر کی عدالت تھی، جسٹس منیر کی عدالت تھی جس نے پاکستان کو ہلا کے رکھ دیا، پاکستان کی جمہوریت کی جڑیں ہلا کے رکھ دیں، اور ایک کارنیلس کی عدالت تھی جس نے پاکستان کی ایک مضبوطی بخشی۔ ایوب خان کی آمریت کے زمانے میں 2 فیصلے ایسے کیے جو آج بھی یاد رکھے جاتے ہیں، اور بھی بہت سے فیصلے ہوئے پاکستان میں جو قابل احترام بھی ہیں، اور ایسے فیصلے بھی ہوئے ہیں جو قابل اعتراض بھی ہیں۔ اللہ کرے کہ پاکستان کا عدالتی نظام اس طرح چلے کہ آنے والے دنوں پہ ہم فخر کے سے کہہ سکیں کہ ہماری عدلیہ ایک مثالی عدلیہ ہے، اور دنیا کو اس کی مثال بنا کے پیش کر سکیں۔ یہ نہ کہیں کہ 140 میں سے 139واں نمبر ہمارا ہے، ایسے ہی میں نے مثال دے رہا ہوں، نمبر صحیح طور پر مجھے نہ یاد ہے، نہ مجھے یاد کرنے کی کوئی شوق ہے۔ تو اللہ کرے کہ ہمارا نظام عدل بھی ٹھیک ہو، اور نظام عدل کے ساتھ نظام سیاست بھی ٹھیک ہو۔ پارلیمنٹ کی سپریمیسی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پارلیمنٹ ملک کے معاملات کو درست سمت پہ نہ چلائے اور کہے کہ ہم سپریم ہیں، ایسے کوئی سپریم نہیں ہوا کرتا۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔